الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں، زنجیروں، آزمائشوں، بیماریوں میں جکڑ کر اپنے در پہ لے کے آتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو پریشانیوں کی زنجیروں میں جکڑ کر اپنے در پر لے کر آتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ زمین کے اوپر تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے، آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب سے یہ سیلاب کی کیفیت اور بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو سوشل میڈیا پہ، گھروں میں، مجلسوں میں مختلف باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو سیلاب کے اندر پھنسے، کسی کی ماں گئی، کسی کی بیٹی گئی، کسی کی بیوی گئی، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا گھر گیا، کسی کا سارا کچھ چلا گیا، اولاد بھی بہہ گئی، گھر بھی بہہ گیا۔ تو بعض لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ مومن کے لیے مایوسی کا کوئی موقع زمین پہ ہے ہی نہیں۔ کافر مایوس ہو سکتا ہے، کافروں سے دوست رکھنے والے مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں، مومن کے لیے کوئی مایوسی کا سلسلہ نہیں۔ حدیث سنیے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کانٹا بھی چبھے اس سے بھی اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، عائشہ بیٹھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، چراغ جل رہا تھا، ہوا آئی، ہلکی سی بجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ نے حیران ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بڑی مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، پڑھا جاتا ہے، یہ تو چراغ ہی بجھا ہے، دوبارہ جلا لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی تکلیف ہے، اس تکلیف پر بھی اگر یہ صبر کرے گا اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ مٹی کے تیل کا چراغ بجھ جائے اس پر اجر ملتا ہے، کسی پیارے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور بندہ صبر کرے تو کتنا اجر ملے گا۔ علماء نے یہاں تک لکھا، آپ نے سیدھی جیب پہ نہ ادھر پیسے رکھے، مارکیٹ چلے گئے پرچیزنگ کے لیے، پیسے نکالنے تھے تو آپ نے غلطی سے نہ ادھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک دم پیسے کدھر گئے، اور اگلے ہی لمحے ادھر ڈالا، مل گئے، تسلی ہو گئی۔ اس معمولی سے غم کے اوپر بھی گناہوں کی معافی ہے، اتنا کریم پروردگار ہے۔ تو مایوسی کا تو حال ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جو کریم پروردگار ہے، اتنی معمولی سی تکلیف پر بھی بندے کو اجر عطا فرماتا ہے، پھر جب بڑی پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں تو کتنا اجر ہوگا۔ ہاں، صبر کرنے کی ضرورت ہے، پھر صبر کریں گے تو بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا تعلق علماء سے، اللہ والوں سے، دینی حلقوں سے ہے، وہ ان کو امید دلاتے ہیں، اور جن کا تعلق علماء سے نہیں، دینداروں سے نہیں، وہاں پھر مایوسیاں اور ڈپریشن ہوتی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ، یہ سیلاب عذاب ہے کہ نہیں، یہ سیلاب ہے یا عذاب ہے، مثلاً یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت ساری الٹی چیزیں، باتیں چل رہی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔
ایک میسج یہ ہے کہ سیلاب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے یا یہ ہماری سزا نہیں ہے، بلکہ ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ عذاب ہوتا یا گناہوں کی سزا ہوتا تو سیلاب غریب کی جھوپڑی کے بجائے وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں ہوتا۔ یہ ایک میسج ہے۔ دوسرا میسج، یہ کسی کا ٹویٹ آیا ہوا ہے، تم جسے عذاب، آزمائش یا آفت کہتے ہو، مہذب دنیا اس کو مس مینجمنٹ کہتی ہے۔ تیسری بات سن لیں جی، سیلاب عذاب نہیں بلکہ ہماری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب ہوتا تو غریب کے گھر کے بجائے جاتی عمرہ، بنی گالا، لال حویلی، GHQ، DHA، بلاول ہاؤس، وہاں یہ جو ہے نا سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی۔ تو ایک رخ یہ ہے جی۔ اسی طرح ایک میسج آیا تھا، اسی طرح ایک میسج یہ بھی آیا کہ اس سیلاب کو عذاب کہہ کر، گناہوں کی سزا کہہ کر آپ لوگ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں۔ یہ جس قسم کے میسج سارے آپ کو پڑھ کے سنائیں، یہ کن لوگوں کے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے ہیں جو اللہ سے دور، نبی علیہ السلام سے دور، علماء سے دور، دین کی حقیقت سے انتہائی دور۔ ان کو کوئی موقع چاہیے مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف زہر اگلنے کا، اور کچھ بھی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یا گناہوں کی سزا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا، یعنی علماء کرام نے، جو عوام کو کہتے ہیں کہ بھئی گناہوں سے بچو، اللہ کے در پر آؤ، تو یہ ٹرک کی بتی ہو گئی۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے رہے، ہمارا اپنا اور ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جتنا بھی باطل ہے، ایک کامن نشانی آپ کو بتا دیتے ہیں، بہت آسان۔ آپ کو حق اور باطل کی تمیز کرنی ہو نا، تو ایک آسان سی سادہ سی نشانی جو ہر باطل میں پوری موجود، وہ کیا؟ یہ آپ کو علماء سے دور کریں گے، یہ آپ کو مدارس سے، مساجد سے، اللہ والوں سے دور کریں گے، کسی بھی طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، کوئی بھی طریقہ ہو، جو آپ کو اللہ والوں سے، علماء سے دور کرے، سمجھ جائیں کہ یہ شخص باطل ہے یا باطل کا اعلی کار بنا پھر رہا ہے، اسے خود سمجھ نہیں، جاہل ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس سیدھا سیدھا نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے، زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن کو، باتوں کو بتایا ہوا ہے۔ جب ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے حالات کو، ملکی حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ باتیں نظر آتی ہیں جس کو وہ لوگ ٹرک کی بتی کہتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو بنیادی بات ہی ہمیں سکھائی گئی کہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ پرانی بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ اصل نعمتیں آخرت کی نعمتیں ہیں، دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی گئی ہے، یہ بنیادی سوچ ہے۔ اس کے بعد اگلی باتیں بتائی گئی۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں، زمین کے اوپر سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، شہروں پر یا دیہاتوں پر، کن پر آتی ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس زمین کے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں۔ ان کے بعد سب سے زیادہ آزمائشیں دوسرے نمبر پر کون؟ جو انبیاء کے قریب تھے، صحابہ سمجھ لیجئے، تابعین سمجھ لیجئے، اور ان کے بعد جو ان کے قریب تھے، یعنی جو نبی کے جتنا قریب اتنا آزمائشوں میں وہ آئے گا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ کیوں؟ امتحان اللہ لیتے ہیں، اور امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں ہوتا۔
ایک آدمی کہے میں عاشق ہوں تو اگلا امتحان لے گا ہاں بھائی وفادار ہے کہ نہیں. ایک آدمی کا پتہ ہے کہ ہے یہ منافق تو امتحان کس بات کا لینا، کوئی بات ہی نہیں امتحان لینے والی. تو دیکھیں بھئی، آپ بٹی کا گھڑا لینے جائیں، چند 100 روپے کا، آپ اس کو اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں. ایک وہاں ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا کوئی گھڑا پڑا اس کو کبھی چیک کرتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں. تو امتحان ہوتا ہی اس کا ہے جو اللہ کو کہ اللہ میں آپ کا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ واقعی سچا ہے کہ نہیں، وفادار ہے میرا ہے کہ نہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسری بات، انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جو مومن کے اوپر زمین پہ آزمائشیں، پریشانیاں اور غم، تکلیفیں، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ چیزیں آتی ہیں، اس سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. گناہوں کی معافی کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ اللہ اسے بناتے ہیں. حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو مومن کا گناہ معاف ہوتا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک اینگل سے دیکھیں گے نا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے پھر جا کے مسئلہ حل ہوتا. ان لوگوں کا کام تو صرف اتنا ہے کہ ہمیں علماء سے دور کر دے بس. نبی علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں بتایا، قرآن کے اندر بھی یہ آیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. ان دونوں آیات میں اور اس جیسی اور آیات اور احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ انسانوں کو جتنی پریشانیاں پہنچتی ہیں اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کا اپنا کیا دھرا ہے، یعنی شامت اعمال ہے. اور یہ بھی موجود اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. ہمارے اعمال اگر اچھے ہوتے تو حکمران اچھے ہوتے، حکمران اگر برے ہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے ہم برے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا. پھر یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا جس معاشرے میں سود، موسیقی، زنا، بے حیائی عام ہو جائے وہاں عذاب آتے ہی آتے یہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے. یہ حدیث میں بات موجود. سود ہمارے ہاں گھر گھر میں بہت اکثریت میں ہے. بے حیائی اور بے پردگی کا تو پوچھو ہی کوئی نہ. آج تو نوجوان بچی کے سر پہ دوپٹہ نظر ہی نہیں آتا. اور زنا، اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو یہ ہمارے گناہ ہیں، گناہوں کی سزائیں آ رہی ہیں، اسی وجہ سے آ رہی ہیں. اب یہاں یہ کہہ دینا کہ شہر والوں پہ نہیں آئی، گاؤں والوں پر آ گئی، حالانکہ بے حیائی، زنا، سود، شراب، ساری قسم کی غلطیاں تو زیادہ ادھر ہوتی ہیں. ان کے پاس کیا؟ یہی سوشل میڈیا پہ جو آپ کو سارے شروع میں پڑھ کے سنائی اسی قسم کی باتیں تھیں نا. تو اس میں بھی سوچنے سمجھنے کے کئی اینگل ہیں. پہلی بات، اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ آن دا ہول اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو چاہے کریں، ایک بات. دوسری بات، اللہ رحیم و کریم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے ظلم کی سزا دوسرے کو دے دیں. اگر آج وہاں 20 لاکھ ایکڑ سے زیادہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو شہروں میں ہی تو آنی تھی وہ گندم اور دوسری چیزیں. اس کے علاوہ جو گاؤں دیہات میں رہنے والے ہیں، آخر ہم نے کیسے یہ سمجھ لیا کہ وہ انتہائی پرہیزگار، متقی اور بہت اللہ والے ہیں، وہاں گناہ نہیں تھے؟ کیا وہاں بدعات نہیں تھیں؟ کیا شرک یا رسومات نہیں تھیں؟ کیا وہاں آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں نہیں تھیں؟ اور ایک چیز تو ہم سب کے اندر کامن ہے، شہری ہوں دیہاتی ہوں، جہاں جس کا داؤ لگتا ہے کچھ دبانے کا، ہتھیانے کا، کھانے کا، وہ کھا جاتا ہے. مال کے اندر ملاوٹ، اجناس میں ملاوٹ، تو یہ ساری گناہ نہیں ہے؟ حقوق العباد، ایسا نہیں ہے کہ چیزیں شہروں میں نہیں ہیں. اللہ نے کسی ایک حصے پہ عذاب دیا. ہم تو ایک جسم کے مانند ہیں. اگر ہاتھ کسی ہاتھ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ پاؤں سلپ اور ہاتھ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو آپ کہیں گے جی یہ ہڈی کیوں ٹوٹی ہے ہاتھ کی؟ چل تو پاؤں رہا تھا، تو پاؤں کو سزا ملنی چاہیے تھی.
بھائی جسم ایک ہے، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، تو کہیں اس کا اثر وائرس کہیں سے ظاہر ہوتا ہے، پھوڑا کہیں سے ظاہر ہوتا ہے، اندر کہیں بھی بیماری ہو تو کسی جگہ اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہنا کہ گناہوں کی سزا نہیں، ٹرک کی بتی کے کیوں پیچھے لگا رہے ہو، یا یوں کہنا کہ یہ ہماری مس مینجمنٹ ہے، ان دونوں باتوں میں ایک چیز کامن ہے، یہ ہمیں رب کے در سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دور ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا عمل کیا ہے؟ جب کوئی پریشانی، غم اور تکلیف آتی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ اس آیت کے پس منظر میں چند باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ وہی آج کے جو سوشل میڈیا کے لبرل ہیں نا، ان کی بھی وہی بیماری ہے جو ان کے باپ دادا کی تھی، وہی ان کی اولادوں میں آ رہی ہے۔ شیطانی ذریت کے اندر وہی ہوگا جو شیطان میں تھا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ محبوب آپ جس قبلے کی طرف ہونا چاہتے ہیں، بیت اللہ کی طرف ہو جائیے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ پہلے کون سا تھا بیت اللہ شریف سے؟ بیت المقدس، ٹھیک ہے جی، اب بیت اللہ شریف ہو گیا۔ اب جناب وہ جو اس زمانے کے لبرل لوگ تھے اور جو کرٹیسائز شروع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ پہ، اسلام پہ، اللہ پہ، تو دیکھو کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر لو، کبھی کہتے ہیں ادھر منہ کر لو، ان کی تو کوئی ایک بات ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پورے دلائل دیے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ مشرق مغرب تو اللہ کا ہے سارا، وہ ادھر کیا ادھر پڑھ لو، ادھر کیا ادھر پڑھ لو، بات تو رب کی مانی، اور اللہ نے تفصیل بتا دی۔ جب ان کو دلائل دے دیے، سمجھا دیے، لیکن پھر بھی اعتراض، اب ایمان والوں کو دکھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرما دیا کہ اے ایمان والو، تم تو میرے ماننے والے ہو نا، تم تو مجھ سے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ نے بتایا تم میری ماننے والے ہو نا، تم نماز اور صبر سے میری مدد حاصل کرو، چھوڑو ان کو، میرے ہو تم، میرے ہو، میری طرف آ جاؤ۔ اور آج بھی اسی طرح ہیں بھائی، سیلاب آ گیا یا جی مس مینجمنٹ ہے جی۔ جب زلزلہ آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، میں شالمی اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب دکان پہ آئے، سامنے بیٹھے، میں اندر ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا کاؤنٹر کے پیچھے، میں اپنی چیئر پہ ٹیبل پہ کاؤنٹر کے پیچھے تھا، وہ سامنے آ کے بیٹھے، کہنے لگے جی سننے میں یہ آیا ہے کہ امریکہ نے پلیٹیں ہلا دی ہیں نیچے زمین کی، اس لیے زلزلہ آیا۔ اور بالکل اسی قسم کا میسج ایک اور بھی چل رہا ہے، پتہ نہیں کسی محکمہ موسمیات کے پروفیسر کے نام کے ساتھ، اصل ہے کہ نقل یہ نہیں کوئی پتہ، وہ کہتے ہیں جی ہارپ ٹیکنالوجی ہے اور یہ بارشیں باقاعدہ سوچ سمجھ کے برسائی گئی ہیں، اور یہ دشمن نے دشمنی کی ہے، اور ساتھ اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ فلانی گورنمنٹ نے اتنے لاکھ ڈالر بھی لیے ہیں، پورا ایک کہانی بنائی ہوئی ہے، اور ساتھ تفصیلات کہ جی فلانی جگہ انہوں نے تجربہ کیا اپنی مرضی کے وقت میں، مرضی کے علاقے میں بارش برسانے کا، انہوں نے بھی کیا، تو یہ بھی وہی اسی کا حصہ ہے، یہ قدرتی آفات نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ سارے قسم کے لوگ ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں۔ ہم جب رب سے دور ہو کے اس ٹیکنالوجی کے بندے بن جائیں گے تو ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہیں، اس بات کو سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں میں، لیکن بہرحال ہم ٹیکنالوجی اور سائنس کے بندے نہیں، بندے رب کے ہیں، مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے یقین کو ٹھیک کرنا ہے۔ حدیث میں ہے جب تم گناہ کرو گے، سود، زنا اور بے حیائی میں جاؤ گے، تمہارے اوپر پکڑ آنی ہے، اور ہم وہ تمام بیماریوں میں ہیں جن پہ پکڑ آنے کی خبر آقا نے دی ہوئی ہے، یا تو ہم نہ ہوں تب یہ باتیں ٹھیک ہیں، ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے خبر ہے اور ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کی سزائیں ہم پا رہے ہیں۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یہ ٹیکنالوجی، بھائی ٹیکنالوجی کا میں مخالف نہیں ہوں، اگر آج کوئی سائنس ایسی ترقی کر لے کہ بارش کو وہ اپنے حساب سے ٹیکل کر سکتی ہو، تو میں تو اس کا انکار نہیں کر رہا۔ سمجھنے کی بات کیا ہے، اگر ہم صحیح ایمان والے ہوتے تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ کامیاب تم ہوتے، تمہارے پاس اس سے کوئی بڑی ٹیکنالوجی ہوتی، تم روکنے پہ قدرت رکھتے۔
وہ ایک حملہ کرتا تم اس حملے کا دفاع کر سکتے تھے. جی مس مینجمنٹ ہے، ہم نے واٹر مینجمنٹ نہیں کی، حکومتوں کا قصور. بالکل ٹھیک دلائل دے رہے ہیں لوگ کہ جی فرانس میں یہ ہوا اور یورپ کے اس ملک میں یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا، انہوں نے بارشوں کے فورکاسٹ کے وقت یہ کر لیا، ایسے ایسے اپنی عوام کو بچایا. دیکھیں جتنا رب نے انسان کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر یا حکومتوں کو اختیارات دیے ہیں، ان اختیارات کو استعمال کرنا ضروری ہے. ہمارے پاس وسائل ہوں اور پتہ ہو کہ یہاں سے پانی آنا ہے تو ہمیں بند بنانا ہے. ہمارے پاس وسائل ہو اور ہم پانی کا رخ موڑ سکتے ہوں تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں، لوگوں کی جان کو، مال کو محفوظ رکھیں. تو یہ بند بنانا تو اچھی بات ہے. جو ہماری مس مینجمنٹ ہے وہ اصل میں ہماری غفلت اور کوتاہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس کو یوں بھی لے لے کہ ہمارے گناہوں کی سزا کی وجہ سے اللہ نے نااہلوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور ان کی غفلت کو اللہ نے اپنے عذاب میں تبدیل کر دیا. اصل پھر اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ سے نہیں ہٹ سکتے، اللہ سے نہیں دور ہونا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جن کا علماء سے تعلق وہ بچ جائیں گے، جن کا علماء سے تعلق نہیں ہے وہ بھٹک جائیں گے. اس لیے اپنی نسلوں کو، اپنی بچوں کو جو ہے وہ نیک محفلوں میں لانے کی ضرورت ہے. ورنہ آگے آنے والی نسلوں میں تو یہ اب تو وہ بنا رہے ہیں اس کا بندہ عقل کا پجاری نا. جو بات عقل میں آئے وہ مان لو، جو عقل میں نہ آئے نہ مانو. یعنی خدا بڑا نہ رہا، شریعت بڑی نہ رہی، میری عقل بڑی ہو گئی. بھئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، چھوڑو جی، بس مجھے سمجھ میں نہیں آتا یعنی کہ میں بڑا نا، میری عقل بڑی. تو یہاں تک تو ساری بات تھی. یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ہم جب علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو نہ مایوسی کوئی چیز ہے اور نہ ٹیکنالوجی خدا ہے. ٹیکنالوجی کا وجود ہے لیکن وہ خدا بہرحال نہیں ہے، وہ ہر چیز پہ حاوی ہے. ہم اس کے ہو جائیں، وہ ہمارا ہو گیا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم اس کے ہونا نہیں چاہتے، مسئلے حل نہیں ہو رہے. انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشیوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور کبھی غم کے سائے ہوا کرتے ہیں. کبھی انسان کا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے، کبھی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے. کبھی جوانی اور صحت کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بڑھاپے اور کمزوری کا عالم ہوتا ہے. یہ زندگی غم اور خوشی کے درمیان گزرتی چلی جا رہی ہے. ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ اپنی زندگی کے ماہ و سال کو لکھیں. یقیناً خوشیوں کے 10 سال زیادہ ہوں گے، غموں کے تھوڑے ہوں گے، جو مرضی چیک کر لیں. لیکن بہرحال اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، موت کے وقت پتہ لگتا ہے وقت نے کیا گزرنا، میں ہی گزر گیا. انسان سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، موت کے وقت پتہ لگتا ہے وقت نے کیا گزرنا تھا، میں گزر گیا ہوں. سنیے کیا حقیقت بیان کی گئی. ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا اور مرنا ہے. رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے. یہ تو صرف وقت گزر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں تو بڑی باتیں کھلتی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلال کی بھی ہیں اور جمال کی بھی ہیں. جب انسانوں کے اوپر جمال کی تجلیات سے متوجہ ہوتے ہیں تو ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوتی ہیں، اور جب جلال کی تجلیات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں تو پھر یہ سب کیفیات آ جاتی ہیں. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کبھی اللہ کھول دیتا ہے، کبھی تنگ کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے. یہ تو سب اللہ رب العزت کی شان ہے، صفات ہیں، جیسے چاہے بندوں کے ساتھ کرے. شیطان کیا کرتا ہے؟ دونوں حالات میں بندوں کو ورغلا کے شریعت سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. خوشیوں کے حالات میں یہ غافل کر دیتا ہے اور غمگین غموں کے حالات میں یہ مایوس کر دیتا ہے.
خوشیوں میں غافل ہونا یہ ایمان والے کا کام نہیں، غم میں مایوس ہونا ایمان والے کا کام نہیں۔ شکر کرنے والا بھی نعم العبد اور جنتی، اور صبر کرنے والا بھی نعم العبد اور جنتی۔ دو ہی حالات ہوں گے نا، خوشی یا غم، تو دونوں میں خیر۔ ابھی تو سیلاب زدگان بے حساب بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہیں۔ بیماروں کے لیے ایک حدیث سن لیجئے، دل کی تسلی کی بات ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کی آواز نکلی اون اون، کیسی بھی آواز کوئی نکلے نا، اس چھوٹی سی آواز کے اوپر اس کو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ وہ تو تکلیف سے نکل رہی ہے، بول نہیں رہا، کلمہ پڑھ نہیں رہا، اللہ کا ذکر کر نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ اگر تکلیف ہو، درد بڑھ جائے اور آواز زیادہ ہو جائے، جیسے چیخنا ہے زیادہ آواز، تب اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مریض اپنے زمانہ مرض میں جب سانس لے رہا ہوتا ہے، ہر سانس کے اوپر اس کو اجر مل رہا ہوتا ہے صدقہ کرنے کا، ہر سانس کے اوپر۔ جب یہ بستر پر سوتا ہے، لیٹنے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے بستر پہ، اس کو مصلے پہ کھڑے ہونے والے کی مانند اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جب بستر پر پڑا تکلیف کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مجاہد کی طرح ثواب عطا فرماتے ہیں جو دشمن کے اوپر پلٹ کے حملے کرتا ہے۔ مومن کے لیے کون سا غم نہیں، مایوسی نہیں۔ ہاں گناہ گاری ہے، ہم معافی مانگے اللہ سے، مایوسی نہیں۔ گناہ گار ہونا وہ الگ بات ہے، مایوس ہونا یہ الگ بات ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ، یہ کوئی اور چیز ہے۔ مایوس ہونا کوئی اور چیز ہے، تو مایوسی کوئی نہیں۔ اور جب کوئی آدمی بیمار ہو، بیماروں کے لیے تو بڑا زبردست وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا، بڑا آسان کام۔ کوئی بھی بیماری ہو، بخار ہو یا بڑی سے بڑی کوئی بیماری یا چھوٹی سے چھوٹی، جب بیماری آ جائے تو مریض کیا کرے؟ ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ون ٹائم اونلی۔ کیا؟ 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بس 40 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جس نے اپنی دوران بیماری یہ عمل ایک مرتبہ کر لیا، اگر صحت ہو گئی تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور اس بیماری میں موت آ گئی تو شہادت۔ یہاں آپ کو ایک اضافہ کر دوں، کچھ مرض اب ایسے ہیں جو قبر تک ساتھ جاتے ہیں، بڑے با وفا ہیں، وہ بے وفائی نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں، ایک دفعہ آنے کے بعد دامن چھوڑتے نہیں۔ ایک شوگر ہے، ایک بلڈ پریشر ہے، اسی طرح اور کئی درد ہیں۔ کچھ بڑھاپے کے ساتھ چیزیں، بڑھاپا خود ایک درد ہے، یہ چیزیں نہیں جاتی پھر۔ تو بھائی شوگر والا اگر شوگر میں ایک دفعہ یہ پڑھ لے تو حدیث میں بات تو پوری ہو گئی نا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے 10 20 50 سال سے، 2 سال سے، تو اب پتہ ہے با وفا بیماری ہے، اس میں موت ہی آنی ہے۔ تو پھر تو اللہ کی رحمتیں تو بھائی بہت زیادہ ہیں۔ تو پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پریشانیوں میں رب کے در کی طرف لوٹ کے آنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پریشانی ہمیں اپنے رب کے قریب کر دے وہ اصل کے اندر پریشانی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے جو ہمیں رب کے در پر لے آئی۔ جو پریشانی ہمیں اپنے رب کے در سے دور کر دے یہ آزمائش اور یہ ہے عذاب۔ اب ان حالات میں ہم کیا کریں؟ یہ جو حالات آ گئے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ سب سے پہلی بات استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خوب کثرت سے پڑھیں۔ ہمارے تمام برانچز میں الحمدللہ مدرسوں کی سب جگہوں پہ آیت کریمہ خوب کثرت سے پڑھی جا رہی ہے۔ آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی کہا ہوا ہے کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا، اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے۔
یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کچھ ٹویٹس اور سوشل میڈیا کے میسج پڑھ کے سنائے کہ یہ بیسیکلی عذاب نہیں ہے، یہ گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، یہ مس مینجمنٹ ہے اور فلاں ہے، عذاب ہوتا تو بنی گالہ پہ اور جاتی عمرہ پہ اور اس قسم کی جو چیزیں لوگ بول رہے ہیں، تو یہ غریبوں پہ کیوں آیا، جھوپڑی پہ کیوں آیا؟ یہ میں نے نا پھر مفتی صاحب کو بھیجا۔ کون سے مفتی صاحب؟ جامعہ شرفیہ کے رئیس دارالافتاء، صدر مفتی، ہیڈ مفتی، مفتی شاہد عبید صاحب، ان کو بھیجا۔ میں نے کہا حضرت اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں، آج شام کو بات کرنی ہے تو کچھ تھوڑا سا بتائیں۔ انہوں نے کہا حافظ صاحب میں رائیونڈ مرکز گیا تھا حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور اس وقت بھی کوئی سیلاب یا زلزلے کی پوزیشن تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ مدرسوں میں بیان کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو لوگوں کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکل ہے، اللہ ناراض ہیں۔ حل کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا اور توبہ اور استغفار کرنا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بتایا ہے نبی علیہ السلام کو، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب آپ موجود ہیں میں ان پہ عذاب نہیں دوں گا۔ کفار عذاب مانگتے تھے، ربنا امطر علینا، ہم پر یا اللہ جو برسانا ہے برسا دے، وہ کہتے بھی تھے منگواؤ نا عذاب۔ تو اللہ نے بتایا کہ جب تک آپ موجود ہیں نا عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری صورت کیا بتائی تھی اس سے اگلی، کہ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہیں آ سکتا۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں، عذاب کی شکلیں ہیں۔ نبی علیہ السلام تو موجود نہیں، عذاب سے بچنے کا واحد حل قرآن میں موجود استغفار کی کثرت، گناہوں سے توبہ کرنا، معافی مانگنا۔ تو ایک کام ہمارا یہ بنتا ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ، ان متاثرین کا بھی فائدہ، پوری امت کا فائدہ۔ دوسرا کام کیا بنتا ہے ہمارا؟ خوب کثرت کے ساتھ دعائیں کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا۔ اور یہاں بھی آپ جہاں چاہے چیک کر لیں، جس مرضی ادارے میں چلے جائیں، جیسا مرضی سروے کر لیں، علماء، اللہ والے، دیندار لوگ جتنی دعائیں کر رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے مقابلہ کر لیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں، دن میں بھی اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ باقی بہت سے لوگوں کو جن کا دنیا داری سے زیادہ تعلق اور دینداری سے کم تعلق یا بالکل تعلق نہیں، ان کو تو دعا مانگنے کا بھی موقع نصیب نہیں ہوتا، 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی۔ اس پہ بھی سروے کر لیجیے گا کہ رب کے در پہ جھک کون رہا ہے، اس سے مانگ کون رہا ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو دیندار ہیں اور جن کا دینداروں سے تعلق ہے، وہی دعا کی طرف بھی لگتے ہیں۔ اس کی داڑھی ہے یا نہیں یہ بات نہیں میں نے کی، سر پہ ٹوپی پہنتا ہے یا نہیں پہنتا یہ بات نہیں میں کر رہا، اس پہ بھی جب مرضی چیک کر لیجیے گا۔ تو پہلا کام استغفار، دوسرا کام دعاؤں کا اہتمام، یہ تو سب کو بنیادی طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب متاثرین آفات کے لیے ہم کیا کریں؟ متاثرین آفات، آفت کوئی بھی ہو، ان کے لیے کیا کریں؟ جو کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، مالی اعتبار سے، جان سے، محنت سے، فکر سے، جو کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ کرنا چاہیے۔ کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اپنی آخرت کے دن کی تیاری کے لیے۔ آج ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں نا، تو اپنے گھر میں اپنی جیب کے حساب سے تیاریاں رکھتے ہیں نا، آسانیاں پیدا رکھتے ہیں، وسائل جمع رکھتے ہیں۔ ہمیں رات کو سونا ہے تو نیند کی ضرورت کے لیے پنکھا یا اے سی چاہیے، بستر چاہیے، تکیہ چاہیے، کھانے کے لیے پھر کچن چاہیے، اور باقی چیزیں چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ قیامت کے دن کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیں، جتنا دور جانا ہونا اتنا کم سامان جاتا ہے۔ ایک اصول ہے بھئی، یہ ٹاؤن شپ ہے نا 31A1 امبالہ ہاؤس، اب مجھے اس گھر سے شفٹ کرنا ہو، ٹاؤن شپ سے
جوہر ٹاؤن جانا اگر ہو تو اس گھر کا کتنا سامان کوئی لے جا سکتا ہے؟ بھئی آپ نے اپنا گھر شفٹ کرنا ہے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے چند کلومیٹر دور، تو پورے گھر کا سامان تو نہیں جائے گا نا، 70-80% لے جائیں گے بہت سے بہت، کچھ چھوڑ ہی دیں گے۔ لیکن اگر لاہور سے شفٹ ہونا ہو کراچی یا اسلام آباد یا پشاور، اب کتنا لے جائیں گے؟ اب اور کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان سے شفٹ ہونا ہو یورپ یا سعودی عرب، اب کیا لے جائیں گے؟ تو خالی 2 بیگ ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جب دنیا سے سفر کرنا ہو آخرت کا، تو اب نہ ٹرک پہ مال جانا نہ بیگ نے، اب تو یہ خالی 2 اعمال نامے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ جتنا دور کا سفر ہے سامان کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب قیامت کے دن ہم کس حالت میں ہوں گے؟ وہ ہماری بہت بڑی حاجت کا دن ہے، بڑی احتیاج کا دن ہے، بڑے ضرورت مند ہوں گے۔ ان سیلاب متاثرین سے زیادہ ہم اس دن پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ جو قیامت کے دن کی پریشانی کا حال حدیث کے اندر بتایا گیا، آپ کو سیلاب متاثرین میں بھی ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وہ کون سا حال ہوگا؟ وہ ہماری حاجت کا سب سے بڑا دن ہوگا، بہت زیادہ محتاج ہوں گے۔ کیفیت کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے ننگے ہوں گے، ماں کانو قطو، کو ایک بھی لباس میں نہیں ہوگا، سارے کے سارے بھوکے ہوں گے، ماں کانو قطو، کوئی بھی پیٹ بھرا نہیں، سارے کے سارے پیاسے ہوں گے، اور سارے کے سارے دھوپ میں ہوں گے اور سورج قریب ہوگا۔ یہ ہماری اصل احتیاج کا دن ہے، اصل ضرورت کا دن ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی کو اللہ کے لیے کھلایا ہوگا اللہ اسے جنت کی نعمتیں کھلائے گا، کسی نے اللہ کے لیے پلایا ہوگا اللہ اسے جنت کی نعمتیں پلائے گا، جس نے کسی کا جسم ڈھانپا ہوگا اللہ جنت کے لباس عطا فرمائے گا، جس نے کسی کو اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اس کی حد محتاجگی ختم کر دے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہم کسی کو دے نہیں رہے، ظاہر میں ہم دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے اس دن کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم انویسٹ کریں گے، کل اس کا ریٹرن لے لیں گے۔ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، آج بھی آئے ہوئے تھے 4 آدمی، یہ لنڈا بازار کے ساتھ اسٹیل شیٹ مارکیٹ ہے، اس کے دکاندار آئے ہوئے تھے۔ تو جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہو تو فیزیبلٹی بناتے ہیں، غور کرتے ہیں، ROI چیک کرتے ہیں، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہاں کا اچھا ہے، اس کے مطابق انویسٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ تو بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اوپر پوری غور و فکر ہوتی ہے۔ اب بتائیں اس سے زیادہ اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہاں مل سکتا ہے؟ آج دنیا میں آپ نے کہیں انویسٹ کیا اور آپ کو اس سے 10 گنا بھی مل جائے، لیکن وہ محتاجگی والی کیفیت تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ اصل محتاجگی کا وقت وہ آئے گا کہ آج آپ نے کسی کو 1 جوڑا دیا اور جنت کا جوڑا مل گیا، یہاں کسی کو 1 گلاس پانی پلایا جنت کا پانی مل گیا، کسی کو 1 وقت کا کھانا کھلایا جنت کا کھانا مل گیا۔ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ اچھی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی تیاری کرنی ہے ہم نے آخرت کی، کسی کی کیا مدد ہم نے کرنی، ہم نے اصل میں اپنی تیاری کرنی ہے۔ اور ہاں، یہ مدد کرنا کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن جو لوگوں کی مدد کرے گا اللہ اس کے قدم جما دے گا۔ قدم جمانا ایک محاورہ ہے، بھئی فلانے نے کاروبار شروع کیا قدم جم گیا، کیا مطلب؟ کام چل پڑا نا۔ وہ آج وہ بتا رہے تھے، وہ لوہا مارکیٹ والے حاجی مخصوص صاحب کہنے لگے کہ جب میں نے مسجد بنائی، ایک خان صاحب میرے پاس آئے اور مسجد میں ماشاءاللہ 1200-1300 لوگ جمعے میں ہوتے ہیں، خوب آباد ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ پٹھان میرے پاس آیا، کہنے لگا حاجی صاحب تھوڑی مسجد بڑی جلدی چل گئی ہے۔ کاروباری لینگویج ہوتی ہے نا کہ دکان چل گئی ہے، حاجی صاحب تھوڑی مسجد بڑی جلدی چل گئی ہے۔ تو اس پٹھان نے اس انداز میں بات کی جو انہوں نے ابھی بتایا یہاں پہ۔ عورت کی شادی ہوئی، سسرال گئی، اچھا بھئی پاؤں جم گئے اس کے سسرال میں، تو کیا مطلب؟ الحمدللہ مقام بن گیا۔ نوکری شروع ہوئی، بھئی ادارے میں پاؤں جم گئے۔ تو قدم جمنا یہ بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے، اور جس کے قدم اللہ جمائے
کوئی ہلا سکتا ہے؟ اور اللہ کیسے جمائیں گے؟ فرمایا تم لوگوں کی مدد کرو، میں تمہارے قدم جما دوں۔ اور حدیث سنیے، خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین وہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث سنیے، دل جھوم جاتا ہے اس حدیث کو سن کے، مزہ آ جاتا ہے، سنیے دل کے کانوں سے سنیے۔ آقائد دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی لوگوں کی مدد کرتا ہوگا، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کا خیال کرتا ہوگا، قیامت کے دن جب یہ میزان پر کھڑا ہوگا، حساب کتاب چیک کیا جا رہا ہوگا، اس وقت میں سامنے آ جاؤں گا، قریب آ جاؤں گا، میں دیکھوں گا۔ اگر تو یہ کراس کر گیا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، جنت چلا گیا تو الحمدللہ، اگر کہیں پھنس گیا میں شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ سے جنت دلوا دوں گا اس کو۔ میرا وہ امتی جو لوگوں کی مدد کرتا ہوگا، لوگوں کے کام آتا ہوگا، جب قیامت کے دن یہ میزان پہ کھڑا ہوگا، اعمال ہو رہا تھا، اعمال نامہ دیکھا جا رہا ہوگا، حساب ہو رہا ہوگا، اگر تو پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی مجھے نظر آیا کہ مسئلہ آ رہا ہے تو میں آگے بڑھ کر اس کی شفاعت کروں گا، اسے اللہ سے جنت دلوا دوں گا۔ تو کتنا آسان ہے ابھی اللہ تعالیٰ سے جنت کو حاصل کرنا، نبی علیہ السلام کی شفاعت کو حاصل کرنا، جنت کا لباس، جنت کے پانی، جنت کی جو ہے نا وہ کھانے پینے کی چیزیں ابھی ہم لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے فکر کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم دعا کریں، استغفار کریں، اور ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ایک اور ہے، ہمیں بحیثیت پاکستانی اس وقت سادگی پر آ جانا چاہیے۔ ہر شخص اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا کم کر کے، لگزریز کو مائنس کر کے نیسیسٹیز کو پورا کر لیجئے، ضرورت سے زائد کو کم کر کے ضرورت تک محدود کر لیجئے۔ زندگی بھر کر لیں تو موج میں ہیں، مزے میں ہیں، نہیں تو کم از کم 1 سال کے لیے تو یہ کر لیں۔ اور وہ جو پیسے بچائیں، ہر مہینے اپنے بجٹ میں پاکستان کی آباد کاری کے لیے کچھ رکھ لیں، پاکستانی بننے کا ثبوت دیں، پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایک آدمی 50,000 مہینہ کماتا ہے، ایک 25 کماتا ہے، ایک 3 لاکھ کماتا ہے، ایک 10 لاکھ کماتا ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا۔ بھائی بازار کھانا کھانے جا رہے ہیں، 5,000 کا پیزا 3 آدمیوں نے کھا کے آ جانا ہے، تو بھائی گھر کھا لو 2,000 میں، 3,000 ادھر بھیج دو۔ شادی، ہاں ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے سردیوں میں، تو ہالوں میں شادیاں کرنے کے بجائے بھائی تھوڑے لوگوں میں 10 20 50 لوگوں میں شادی کر لو۔ وہ جو 2-4 لاکھ وہاں لگانے تھے، 10 اب ہر آدمی کا اپنا کوئی 2-4 لاکھ لگاتا ہے، کوئی صرف شادیوں کے اوپر 50-50 لاکھ روپے کا ایک ولیمے کا صرف کھانے کا بل ہے، 1 دن کا، چند گھنٹوں کا۔ بڑی بڑی مارکیاں، 8-8 کنال کی، اس سے بڑی بڑی مارکیاں، 3200 روپے، 4,000 روپے پر ہیڈ۔ تو بھئی 1 سال کے لیے اس میں سے کچھ ذرا احتیاط کر لیں، اور اس کو ذرا سادگی سے کر کے وہ پیسہ وہاں دے دیں۔ ضرورت سے زائد چیزوں کو ذرا خرچ نہ کریں، 1 سال کم کر لیں، اور یہ ان کی مدد کر دیں۔ 1 سال اگر پوری قوم مل کے یہ کر لے تو انشاءاللہ یہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے۔ آباد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی کریں گے انشاءاللہ، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا، ہمارا حصہ کچھ پڑ جائے گا۔ ہم ایک قوم بن کے جئیں۔ تو میرا تو یہ پورے پاکستانی قوم کو میسج ہے کہ 1 سال پاکستانی بن کے جی لیں، ویسے تو ہمیشہ جینا چاہیے، کم سے کم 1 سال سادگی اختیار کریں، ضروریات پر زندگی گزاریں، لگزریز قربان کر دیں، ان کو آباد کر دیں۔ شادی ہے بچی کی گھر میں، مت لیں 2 3 5 لاکھ 10 لاکھ کا جوڑا، ذرا مناسب لے لیں، باقی پیسے وہاں دے دیں۔ فوٹو سیشن مت لگائیں اس پہ 2 4 5 لاکھ روپے، اور کچھ نہیں، خدا کے لیے ہندوانہ رسمیں، گناہوں کی رسمیں ہی شادیوں سے ختم کر دیں، وہی پیسہ وہاں پہنچا دیں۔ لیکن ان لوگوں کے پیٹ میں درد کب ہوگا؟ جب بقرعید آئے گی۔ خبردار جانور نہیں خریدنا، کسی غریب کے گھر پہنچا دو۔ یہ نہیں کہیں گے 10 لاکھ کا جوڑا مت خریدنا، ذرا سادہ جوڑ، 1 رات پہننا ہے، اس سے زیادہ پہننا بھی نہیں۔
جب کوئی دین کی بات آئے گی تو بجائے مسجد مدرسہ بنانے کے یہ بوری مسجد میں دینے کے بجائے کسی غریب کے گھر دے دو، اور ان کو کہیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کو ہمیں بحیثیت پاکستانی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ایک قوم بن کے قوموں کی زندگیوں میں حادثے آتے ہیں، ابھی پاکستان کا 50% سے زیادہ علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر ادھر پانی آ چکا ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہوتے کسی کو کہیں سے کوئی راشن لائے، کہیں سے کوئی کپڑا لائے، کہیں سے کوئی مچھردانی لائے، کہیں سے کچھ لائے۔ اللہ نے ہمیں بچایا ہوا تو ہم کچھ دوسروں کے لیے کر لیں، شکر ادا کریں۔ تو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور بھی کہہ دو جی، سمیع اللہ بھائی کہہ دو، رہنے دو۔ جب سے سیلاب کی تباہ کاریاں شروع ہوئیں، سب سے پہلے مدد کے لیے کون سا طبقہ آگے بڑھا؟ علماء، مدارس، مساجد کے ائمہ، پورے ملک میں ہر جگہ۔ کسی کی چھوٹی سی سزوکی ہے تو کسی کا شیزور ہے یا کوئی کرائے پہ چل پڑا، وہ مدد کے لیے چل پڑا۔ ابھی بھی جہاں مرضی جا کے دیکھ لیں پورے ملک میں۔ 2 دن پہلے میسج ٹی وی والوں کا ایک سیشن تھا، انہوں نے مجھے بھی لائیو لیا اور بھی مختلف اداروں کو لائیو لیا، مجھے الکحف کی بنیاد پہ لیا۔ اس میں مفتی زبیر صاحب بھی آئے۔ جس وقت میرا ٹائم تھا میں بات کر رہا تھا تو وہ بھی کنیکٹ ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اس وقت مفتی زبیر صاحب نے باقاعدہ لائیو اسٹریم میں کہا کہ پوری جگہ، پورے ملک کے ہر حصے میں جہاں جہاں ریسکیو ہو رہا ہے، سب دیندار لوگ، علماء، مسجد والے، مدرسے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے، مسجد اور اس کے علاقے کے لوگ، مدرسے اور اس کے علاقے کے لوگ، ایک شیخ اور پیر، اس کے مرید، ایک عالم، اس کے طالب علم، یہ سارے پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی زبیر صاحب نے، نہ کوئی پی ٹی آئی کا وہاں کیمپ نظر آتا، نہ نون لیگ کا نظر آتا، نہ قاف لیگ کا نظر آتا، نہ پیپلز پارٹی کا نظر آتا، نہ کسی اور کا نظر آتا۔ یہ انہوں نے اس دن بات کہی کہ اس بنیاد پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ایک ہی بنیاد نظر آ رہی ہے کہ علماء ہیں، دیندار ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا۔ آج بھی جو اسٹیل شیٹ مارکیٹ کے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی اسی نسبت سے آئے ہوئے تھے، دین کی نسبت سے آئے ہوئے تھے۔ اور کیا نسبت تھی بھائی؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے نا۔ لیکن ایک حقیقت اور بتا دوں، بڑی کڑوی ہے، سمجھ میں ہمیں نہیں آئے گی، آ بھی جائے گی تو ہم نے عمل نہیں کرنا۔ وہ کیا؟ ہم سب پاکستانی یہ چاہتے ہیں پاکستان ریاست مدینہ بنے، لیکن ووٹ علماء کو نہیں دینا، تخت پہ ان کو بٹھانا ہے جو دیندار نہیں ہے، اور چاہت یہ رکھنی ہے کہ ریاست مدینہ بن جائے۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن میں نے کبھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہی ہوا نا، اور کیا ہوا؟ میں یہ تو چاہتا ہوں میرا کاروبار چلے، لیکن میں نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، گھر ہی بیٹھے رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارا حال ہے اس وقت۔ تو ان باتوں کو سمجھ کے، ان کی حقیقت کو سمجھ کے ہمیں آگے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چند باتیں جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میں آپ کو الکحف کی کچھ کارکردگی بتانا چاہتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت، اور جو کچھ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بہت ضروری بات بتاؤں۔ ان چند دنوں میں نے دیکھا اہل پاکستان کو، اللہ اکبر کبیرہ، جو بچے ہوئے ہر ایک کا دل تڑپ رہا ہے کہ میں کسی طرح ان کی مدد کر دوں۔ ہر ایک کا دل، جتنے آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک یہ آواز جائے گی، ہر ایک کا دل تڑپ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ پرسوں لبرٹی میں ہمارا وہ لگا، کیا لگا، وہ ایک امدادی کیمپ، ہم نے ریلیف کیمپ لگایا لبرٹی میں۔ کل میں وہاں جا کے بیٹھا، ایک بچے کو دیکھا، ہاتھ میں اس کی کتابیں تھیں، وہ بیچ رہا تھا، چھوٹا سا 11-12 سال کا ہوگا، تصویریں بھی ہمارے ساتھیوں نے اس کی لیں۔ وہ 20 روپے ڈبے میں ڈال کے گیا۔ اس سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا، کیا ہے یہ؟ اس نے کہا کچھ تو ہوگا نا، لوگوں کی مدد کرنی ہوگی، میں اپنا حصہ ڈال دوں۔ یہ الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر یہ اللہ نے فضیلت رکھی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کے وقت۔ اس وقت سب آگے بڑھے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے نہیں ہے، اپنی اپنی وسعت کی بات ہے۔
ایک آدمی 10 روپے دے سکتا ہے، وہ 10 دے رہا ہے، 1,00,000 دے سکتا ہے، وہ 1,00,000 دے رہا ہے۔ چند دن پرانی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک صاحب کے پاس گیا، ان کا اچھا بزنس ہے۔ میں نے کہا جی ہم نے ڈیرہ غازی خان میں خیمہ بستی لگائی ہے، 200 لوگوں کا راشن پورے مہینے کا اتنے بنے گا، ان کا چاول اور آئل میری طرف سے، تو آپ 3 حصوں میں لے لیں، اور اس کے علاوہ جو آپ نے تقسیم کرنا ہے وہ بھی بتا دیں کتنا چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا آپ بتائیں آپ کیا دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ بتائیں۔ میں پھنس گیا، کیا بتاؤں؟ تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کو نا گھر جا کے بتاتا ہوں۔ واپس آیا، پھر میں نے نا ایک ڈیمانڈ لکھ کے بھیج دی، اتنے من چاول بھیج دیں، اتنے 100 کلو جو ہے نا وہ آئل بھیج دیں۔ ان کا فون آ گیا، فوراً مجھے کال آ گئی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کم سے کم آپ 6 ٹن سامان لیں۔ اچھا، میں نے سمجھا کہ بھئی شاید 3 ٹن یہ گھی دیں گے، 3 ٹن چاول دیں گے۔ کہتے نہیں 6 ٹن گھی دوں گا، 6 ٹن چاول دوں گا، بتاؤ پہنچانا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی پھر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں ادھر بتا دوں کہ وہ جگہ بنا لیں تو پھر آپ بھجوا دیں۔ اب وہ انشاءاللہ ان کو آج صبح بتا دیا، کل پرسوں وہ بھیج دیں گے۔ میں نے تو اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے بتایا کہ چلو اتنا ہی بتاؤں۔ کہتے ہیں کیا مذاق کر رہے ہو بھائی؟ تو وہ تیار ہیں، لوگ دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، سب کا جذبہ ہے۔ کوئی 10 روپے دے رہا ہے۔ آج چھوٹا سا ایک بچہ، ہماری شاہ جمال برانچ میں جو انچارج ہے ان کا بچہ، اس نے جو ہے نا مجھے تصویر بھیجی کہ جی یہ میں آپ کو صبح بھیجوں گا، تو میں نے یہ پیسے جمع کیے تھے عمرے کے لیے، یہ میں نے پیسے جمع کیے تھے قربانی آئے گی بکرا لینے کے لیے، چند 100 روپے ہیں، اس کی عیدی ہوگی اور کچھ پیسے ہوں گے، پاکٹ منی ہوگی، 5-6 سال کا بچہ ہے۔ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ سیلاب زدگان کو بھیج دیں، مجھے اللہ اسے 70 گنا زیادہ دے گا، یہ آپ اس کو بھیج دیں۔ چھوٹا سا بچہ 5-6 سال کا۔ الحمدللہ بچوں میں بھی یہ جذبہ موجود، بڑوں میں بھی موجود۔ کوئی 50 روپے بھی لا کے دے رہا ہے، کچھ شرمندہ ہو کے کہ بھائی ہیں ہی ہمارے پاس یہ۔ تو الحمدللہ پاکستانی قوم کے اندر یہ جذبہ ہے، اور اس کو میں نے اس ہفتے میں دیکھا ہے، ان 10-15 جو میری جتنے دن گزرے ہیں، کہ طلب سب کی ہے کہ کسی طرح ہو جائے۔ اللہ پوری قوم کو قبول فرمائے۔ یہ جذبہ الحمدللہ واقعتاً ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں چلو اللہ کے راستے میں دے دو۔ علماء کو ووٹ دے نہ دیں، نوٹ دے دیتے ہیں کہ لو جی آپ جاؤ اور کیا کہتے ہیں آپ لگاؤ۔ حتیٰ کہ مجھے چند دن پہلے ایک سرکاری آفیسر کا فون آیا کہ جی آپ کے پاس خیمے وغیرہ ہوں تو ہمیں بتائیں، کیونکہ عوام کا اعتماد سرکار کی جگہ اداروں پہ، دیندار اداروں پہ زیادہ ہے۔ یہ ایک بات تھی۔ میں کسی کو یہاں برا بھلا کہنے نہیں بیٹھا، نہ سرکار کو نہ عوام کو۔ ایک حقائق ہیں، جو چیزیں میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ آئی ہوں۔ تو بہرحال یہ تو الحمدللہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا جو ہے نا وہ بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ۔ اور صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ بنے گا قیامت کے دن۔ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور اللہ رحمت عطا فرمائیں گے۔ آپ نے ڈاکٹر عبدالباری صاحب کا نام سنا ہے کسی نے؟ انڈس ہاسپٹل والے۔ تو ان کی ایک بات میں نے سنی، 1987 میں انہوں نے سوچا تھا کہ جیسا آج انڈس ہاسپٹل ہے، وہ ایک خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ ایسا میں کبھی بناؤں گا، جبکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ابھی ہاؤس جاب کر کے فارغ ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے میں نظر آتے، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سو گئے تو نظر آ گیا، اصل خواب وہ ہیں جو آپ کو رات کو سونے ہی نہیں دیتے، کہ آپ کو مشن لے کے نکلیں اور کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت انڈس ہاسپٹل کا سالانہ بجٹ 34 ارب روپے ہے، جس کا 92% پاکستانی دیتے ہیں، 8% کہیں اور سے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے پاکستانی قوم کو۔ تو باقی اب بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اداروں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔
الکہف ایجوکیشنل، اچھا جی اب میں مجبور ہوں، اب آپ لوگوں کو نہیں دیکھوں گا، مجھے حکم ہے کیمرے کو دیکھنے کا۔ ہماری میڈیا ٹیم کہتی ہے کہ جب آپ کو ایسا میسج جو کام سے متعلق ہو کیمرے کو دیکھنا ہے، بندوں کو نہیں دیکھنا۔ میں کہتا ہوں جڑا گھر چھوڑ کے آ کے بیٹھا ہے ان دی ویلیو زیادہ ہے کہ پلاسٹک دی مشین دی ویلیو زیادہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں نا، آپ نے ابھی کیمرے کو دیکھنا ہے، اب ان کو بھول جائیں۔ تو کافی دیر آپ لوگوں کو دیکھ لیا، اب تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل تو ہونا یہی چاہیے کہ خاموشی سے خاص کام ہوں، لیکن اس وقت ضرورت ایسی بن گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنا، اس کو کر کے دکھانا بتانا ضرورت بن گئی ہے، ورنہ بہت سارے باطل لوگ، غلط قسم کے لوگ، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کے سامنے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، میڈیا پہ بہت کچھ دکھا دیتے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، اور لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو الحمدللہ الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ جو کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ویلفیئر کے کام تھوڑے تھوڑے کر رہا تھا، کچھ بلوچستان میں اس کو بوسٹ ملا ویلفیئر کے کاموں کو، اور اب یہ جو سیلاب کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت تو ہم اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اللہ لے رہا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا 20 دن پہلے کہ اتنا کام ہم کر سکیں گے، کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، ضرورت کو دیکھیں تو اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم والی مثال ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں جو اللہ نے لے لیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ الکہف کی طرف سے مستقل خیموں کی سپلائی جاری ہے، رات کو بھی 200 خیمے گئے، 100 ہمارے سکھر کے کیمپ میں گئے اور 100 ہمارے ڈیرہ غازی خان کے کیمپ میں گئے، اور تقریباً ابھی تک 1500 خیموں کا انتظام کا الحمدللہ ہو چکا ہے، اور مزید یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ راشن بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ تقریباً 14 ٹرک سے زیادہ جا چکے ہیں، کچھ بڑی گاڑیاں چھوٹی گاڑی ملا کے، اور ابھی انشاءاللہ کل یا پرسوں 6 ٹن چاول اور 6 ٹن گھی بھی مزید جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف ادویات ہیں، میڈیکل کیمپس لگ رہے ہیں، اور میڈیکل کیمپس مستقل لگ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی علاقے میں الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور جو سب سے پہلا میڈیکل کیمپ لگا تھا وہاں پہ 1000 آدمی آئے، اور تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی دوائیاں اس ایک دن میں تقسیم ہوئیں۔ ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، اس نے جس چیز کو دیکھا، کسی کو 200 کی دوائی دی، کسی کو 600 کی، کسی کو 2000 کی، کسی کو 700 کی، مختلف، تو 4.5 لاکھ روپے کی پہلے دن۔ تو ہر کیمپ پہ اسی طرح کئی لاکھ روپے کی دوائیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ وہ اللہ پاک بھجوا بھی دیتے ہیں۔ خشک راشن بھی ریگولر چل رہا ہے، پکا ہوا کھانا روزانہ 8-10 جگہیں کم و بیش چل رہی ہیں، کل سے ہماری اور یہ تعداد بڑھ جائے گی۔ اس وقت ہمارے 3 بیس کیمپ کام کر رہے ہیں، ایک تو ڈیرہ غازی خان پہ جامپور روڈ کے اوپر، وہاں پہ ایک خیمہ بستی موجود ہے، 200 لوگوں کی رہائش کا انتظام، عورتیں بچے بھی آئیں ان کے لیے بھی انتظام، مہینہ رہیں 2 مہینہ رہیں 15 دن رہیں، صبح شام کا کھانا، ان کی ساری ضروریات الحمدللہ ڈیرہ غازی خان کے اس خیمہ بستی میں کیمپ میں الحمدللہ سسٹم موجود ہے۔ ہم لاہور سے جو سامان لیتے ہیں، خیمے اور باقی چیزیں، وہ ڈیرہ غازی خان اپنے کیمپ میں بھیج دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا کیمپ ہے سکھر کے اندر، اور تیسرا ہے حالانی۔ حالانی جو ہے یہ اندرون سندھ کا ایک علاقہ ہے، نوشہرہ فیروز کے پاس، وہاں پہ۔ تو اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام کرنے کا انداز جو ہے وہ بہت مختلف ہے لوگوں سے، جو دیندار لوگ ہیں، خوف خدا والے، خیال کرنے والے، ان سب کا تقریباً یہی انداز ہے۔ ہمارا ٹرک ہم چاہیں تو 15 منٹ میں فارغ کر سکتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم چاہیں تو آدھے گھنٹے میں اس کو فارغ کر سکتے ہیں، لیکن مگروں لانا کوئی شے نہیں ہوتی، فارغ کرنا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل کیا ہوتا ہے، ہم اپنے ریلیف کیمپ میں سامان لا کے رکھ دیتے ہیں، بڑی گاڑیاں ٹرک وغیرہ اتار لیا، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے، وہ کبھی کسی قسم کی گاڑی ملتی ہے، کبھی کچھ ملتی ہے، کبھی خالی انسان ہی مل جاتے ہیں، کوئی مختلف قسم کے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ سامان آگے آگے پہنچا کے ان کے گھروں کو مستحق لوگوں تک پہنچانا، پہلے ورکنگ کرنا، کس کس کو دینا ہے، ان کے نمبر لکھنا، ٹوکن بنانا، پھر وہاں پہنچانا یا ان کو بلانا۔ ہر جگہ ہم جا بھی نہیں سکتے، تو مل جل کے ہو رہا ہے، اور جہاں تک کمر تک پانی ہے وہاں تک تو ہماری ٹیم گئی ہے، اس سے اوپر پھر ہماری ٹیم نہیں گئی۔ آج بھی فون آیا تھا جی کشتی کا انتظام کریں، تو اس کے لیے بھی ہم کوشش میں کہ کشتی کا انتظام ہو جائے تو وہاں پہ مزید کام کو تیز کیا جائے۔ تو ایک ہے نا، ایک سامان آیا اور ایسے منٹوں میں تقسیم کر دیا، یہ جان نہیں چھوڑانا مقصد ہوتا، آپ نے مستحق کو پہنچا دیا، پہچان کے اس کی بلا کے یا اس کو دے کے، یہ ہے امانت کا حق ادا کرنا۔
اور کام کرنے میں پھر مشکلات بھی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک تو جان مال وقت لگانا پڑتا ہے اور خطرے میں بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ کل ہفتہ تھا، ہفتے کی صبح کراچی سے ہماری امدادی ٹیم مفتی زاہد محبوب صاحب کی سرپرستی میں نکلی، حالانی جا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ ساتھ تھے اور والنٹیئر ساتھ تھے، تقسیم کرنے کے لیے ساتھ، خدمت کے لیے، اور سامان تھا۔ تو حیدرآباد سے پہلے نوری آباد میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹرالے نے گاڑی کو ہماری مارا، سامان سارا بکھر گیا اور لوگ زخمی ہو گئے۔ 3 تو بہت زخمی تھے، جس میں سے ایک کی پوزیشن ابھی تک ایسی ہے کہ وہ بے ہوش ہے کل صبح سے۔ اس کو نوری آباد کے ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، وہاں زیادہ سہولیات نہیں تھیں۔ تو رات کو کہہ رہے تھے کہ جی ہم لیاقت نیشنل کراچی میں اس کو، بچے کو 18-20 سال کا بچہ ہے، اس کو وہاں شفٹ کر دیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی آئے ہوئے تھے اور غالباً وہ شفٹ کر چکے ہیں۔ آج میں نے یہ سوال ان سے نہیں پوچھا کہ شفٹ کیا نہیں کیا، میں نے اس سے تفصیل پوچھتا رہا، دن میں کئی دفعہ بات ہوئی، تو یہ بتایا کہ اب اس نے تھوڑا بہت رسپانس دینا شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم ہوش میں، دماغ پہ چوٹ لگی ہے، ہوش میں آتا ہے تو وہ کیا اس کی پوزیشن بنتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اگر ہوش میں نہیں آیا تو یہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ قربانی اس بچے کی ہے، تو آسان تو نہیں ہے کام۔ دوسرا گنداخا۔ گنداخا یہ کیا ہے؟ یہ بلوچستان کے اندر جا کے ایک علاقہ ہے۔ وہاں ہماری ٹیم 250 یا 300 راشن لے کے گئی تھی، تو تقسیم تو کیے، واپس نہیں آ سکے ابھی تک، 2 دن ہو گئے۔ وہاں جب گئے تو پہنچ گئے، کام کیا، اور ہمارا کام منٹوں والا تو ہوتا نہیں، جھٹپٹ کر کے جان چھڑائی آ گئے، تسلی سے دینا، سب کو آگے پہنچانا، اور پانی کمر کے نیچے، گھٹنوں سے اوپر پانی تھا۔ وہ کام تو انہوں نے کر لیا، لیکن واپسی پہ مزید سیلابی لے آ گئے، راستے بند ہو گئے۔ اب اور لوگ بھی، اور وہ لوگ بھی ادھر پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہم ان کو لا سکتے، نہ وہ آ سکتے۔ اس کے لیے پھر وہاں ہم نے کئی جگہ ریسکیو کی، آرمی کو بھی، اور کئی لوگوں کو، وہاں لوگوں کو کہا ہوا کہ ان لوگوں کو نکالیں۔ تو ابھی تک جو میری اثر سے پہلے تک کی واٹس ایپ کی چیٹنگ تھی، گروپ جو بنے ہوئے ہمارے سکھر کیمپ کے اور ڈی جی خان کیمپ کے، ابھی تک وہ نہیں آئے۔ تو اللہ ان کے بھی حفاظت فرمائے، آسانی فرمائے، اور یہ بچہ اسپتال میں بیمار ہے، اللہ اس کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ تو یہ چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں اور پورے جذبے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اور ان حالات کے باوجود وہ ٹیم آئی نہیں، وہ بچہ بیمار، کل رات کو 8 آدمی ہمارے یہاں سے نکلے کل شام کو، اور وہ رات کو ڈیرہ غازی خان پہنچے، اور آج صبح سے جو ہے نا وہ چیزوں کو تقسیم مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں۔ کل بھی وہی ہوں گے، کل فاضل پور کے علاقے میں وہ جانا چاہتے ہیں، وہاں چیزیں تقسیم کر کے آئیں گے۔ انتظامیہ کے لوگ تو ہیں، لیکن ہمارے معاونین کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اپنے ہاتھوں سے دینا ہے، تو کہتے ہیں آؤ بھی ہمارے ساتھ چلو، اوپن آفر ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، عورتیں نہیں جائیں گی، مرد۔ تو مرد حضرات چلیں ہمارے ساتھ اور کریں جو چلنا چاہے، لیکن جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ گھر والی سہولیات وہاں نہیں ہوں گی، وہاں خدمت کے جذبے کے ساتھ جائیں تو بہت اچھا۔ کن کن علاقوں میں ابھی تک ہم کام کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، علاقے سن لیجئے۔ ڈیرہ غازی خان کے ریجن میں تونسا شریف، راجن پور، شادن لنڈ، بستی چھٹانی، بستی کلیری، بستی کھوسا، چوٹی کا علاقہ، لوہار والا، لاشاری بستی، جھنڈا موڑ، درخواست، جمال خان، فاضل پور، اور اس قسم کے علاقے، یہ چند میں نے آپ کو بتا دی۔ اندرون سندھ جن علاقوں میں ہماری ٹیمیں الحمدللہ کام کر رہی ہیں، اللہ نے نیٹ ورک دے دیا، ہماری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ اتنا اللہ کا شکر ادا میں کروں کم ہے، اللہ نے بہت بہت ہمارے پر مہربانی فرمائی ہے۔ اندرون سندھ سکھر، شکارپور، کند کوٹ، جیکو آباد، پل کمبر، گاڑی مور، شہداد کوٹ، نواب شاہ، خیرپور، قاضی آباد، لاڑکانہ، حالانی، نوشہر و فیروز، یہ علاقے ہیں جو میرے پاس ہیں، اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں، میرے پاس جو تفصیل ابھی یاد ہے اور لکھی ہوئی میں پڑھ رہا ہوں۔ بلوچستان سب سے زیادہ مشکل بنا ہوا، کراچی سے بلوچستان کے بعض علاقوں کا سفر 9 سے 10 گھنٹے کا تھا، اب ہماری ٹیم 23 سے 24 گھنٹے میں پہنچ رہی ہے۔ یہ کراچی سے آتی ہے جیکب آباد، اور یہاں سے واپس ڈائریکٹ کراچی سے آگے کے سفر ہی نہیں ہیں کوئٹہ کے اور بلوچستان کے۔ ہماری آن لائن اسٹوڈنٹس الحمدللہ بنات میں پوری دنیا میں ہیں، کوئٹہ سے اور وہاں کے سندھ کے، اندرون سندھ کے اور کوئٹہ کے کئی علاقوں سے مجھے مستقل میسیجز آ رہے ہیں۔ تو کوئٹہ کے کسی علاقے سے، کوئٹہ کے قریبی کسی علاقے سے ایک بچی کا میسیج آیا، کہنے لگی 36، اس بات کو کل دوپہر کا یا کل صبح کا تھا، کل کا تھا، 36 گھنٹے تک بارش ہوتی رہی،
اب بارش رکی ہے لیکن مزید بارش کے آثار ہیں، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی ہمارے پاس آ سکتا، نہ کہیں ہم جا سکتے. آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت تو خالی دعا ہی ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور کا مجھے فون آیا کہ جی ہماری جگہ، میں نے کہا بھائی اپنا نام اور اپنا کوئی ایڈریس اور تفصیلات بتاؤ، میں اپنی ٹیم ممبر کو دوں، وہ دیکھیں گے. میں نے فوری طور پر ہمارے مولانا فخر الدین صاحب جو ہمارے سکھر کیمپ کے انچارج ہیں ان کو تفصیلات دیں. ان کا جواب آ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہ جی 4 دن سے ادھر کا راستہ ہی بند ہے، جا ہی نہیں سکتے. ہاں کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہو وہ چلا جائے تو الگ بات، زمینی سارے راستے جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ چکی، باقی پانی ہے، جا ہی نہیں سکتے. تو اس طرح کے تکلیف دہ حالات ہیں بلوچستان کے خاص طور سے. تو بلوچستان میں ہم نصیر آباد، جعفر آباد کی تحصیل، اللہ یار، جھٹ پٹ، اوستا محمد، گنداخا، کوٹ بابا، اس طرح کے علاقے ہیں جہاں ہماری ٹیمیں الحمدللہ رضاکار کام کر رہے ہیں. کچھ ہم سامان بھی لوگوں سے جمع کر رہے ہیں. سامان آپ بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، نیا ہو یا پرانا اگر ہے تو قابل استعمال اچھی حالت کا ہو، ردی اور چیتھڑے نہ ہو، ردی نہ ہو، چیتھڑے نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، قابل استعمال صاف حالت میں دیں. اگر کپڑے ہیں تو مردانہ کپڑے الگ، زنانہ الگ. اگر 10 جوڑے ہیں بالفرض تو ان کو 10 الگ الگ پیکٹس میں آپ پیک کر کے ہمیں پہنچائیں. 5 جوڑے ہیں تو 5 الگ الگ پیکٹ میں پیک کر کے پہنچائیں. جب لوگ ہمیں پہنچا دیتے ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا باہر سامان پڑا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اکٹھا کر کے اور وہ پورا وہ بنڈل بنا کے بھیج دیتے ہیں. اب اس کو ہمارے لیے اس مصروفیت کے شدید وقت میں سب لوگوں کا سامان لے کے اس کو الگ الگ کرنا، اس کو پیک کرنا، سیدھا کرنا، اس کی لسٹ بنانا، پھر بھیجنا، یہ ہمارے کاموں میں اسپیڈ کو روک رہا ہے. ایک عام حالات ہوتے ہیں نا، تو اور ہر طرف سے سامان آ رہا ہے، تو ساری چیزیں اگر آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کر لیں گے، آپ نے ایک گھر کا کرنا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہے، دل بھی خوش ہوگا، اور آپ بھی اللہ کو دے رہے ہیں تو ذرا پریزنٹیبل طریقے سے ہو جائے. باقی بستر یا کپڑے، برتن، کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے جس کا گھر ہی کچھ نہیں. ہاں پینٹ وغیرہ نہیں، علاقہ گاؤں کا ہے، وہ لنگی پہن لیتے ہیں وہ لوگ، قمیض شلوار پہن لیتے ہیں، اس قسم کی چیزیں. یہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کن علاقوں میں ہم نے دینا ہے. تو کچھ لوگ کہ لیں کہ جی پینٹیں میرے پاس موجود ہیں تو اس سے پینٹیں لے لیں جینس کی. میں نے کہا بھائی وہ لوگ نہیں پہنتے جینس کی پینٹیں، تو ہم بھی دیکھیں دینا کس کو ہے تو اس حساب سے کریں. اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں ہیڈ آفس ہے لاہور میں، ٹاؤن شپ میں، وہاں پہ نقد رقم یا سامان لے رہے ہیں. کراچی جو آفس ہے ہمارا 181 بہادر آباد، وہاں پہ نقد رقم اور سامان لے رہے ہیں. اسلام آباد میں ایک اسکول ہے، وہاں پہ سامان جمع ہو رہا ہے، نقد بھی لوگ جمع کرا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے گجرانوالہ میں جو ہماری برانچ ہے بابڑا ٹاؤن میں، وہاں بھی ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں الحمدللہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. ہمارے چند یہ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، لنکس ہیں جو بار بار سب دیے جا رہے ہیں، عشق الہی کے نام سے مختلف ہیں. فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور مختلف الکحف کے نام سے، عشق الہی کے نام سے. تو ان سب کے اوپر اپڈیٹ ساری ڈالی جا رہی ہیں، تو وہاں سے ساری چیزیں مل سکتی ہیں. نہیں تو میرا نمبر ڈائریکٹ لیا جا سکتا ہے 0321 لیکن واٹس ایپ وائس ریکارڈنگ، ٹیلی فون کال نہیں، کہ نہ واٹس ایپ کال نہ دوسری کال. تو ہماری ٹیم کوشش یہ کر رہی ہے کہ مستحق لوگوں کو پہچان کر، وہاں پہنچ کر، ان کو بلا کے یا ان کو پہنچا کے سامان ان کے ہینڈ اوور کرنا. اس میں وقت بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. ابھی تک الحمدللہ ہماری جو ورکنگ ہو چکی ہے تقریباً کوئی 2.5 کروڑ روپے کی اماؤنٹ ہے. اس سے زیادہ کا انشاءاللہ العزیز اماؤنٹ ہے جو سامان اور چیزیں جو ہیں تقسیم ہو چکی، اور لوگ کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ راشن اور چیزیں پہنچا رہے ہیں اور ہم آگے تقسیم کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ پرسوں ایک میسیج آیا کہ ایک صاحب ہماری ٹیم کو ملے، بیوی کا ڈیلیوری کا کیس تھا، اس کے بعد پیسے نہیں تھے، وہ جتنے پیسے تھے وہیں انہوں نے اس کو دے دیے. اس کا حل ہو گیا. تو بعض جگہ کچھ نقد پیسے بھی دینے ہوتے ہیں تو ضرورت پڑتی ہے ہر قسم کی. ہم اپنے مین سینٹر میں بڑا سامان پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں مختلف طریقوں سے، شہزور ہے یا کوئی وہاں پہ گدا گاڑی مل گئی، کوئی بیل گاڑی مل گئی، جو بھی مل گیا وہاں پہ کئی چیزیں مل جاتی ہیں. تو مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے یہ سارے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں. آئندہ کا عزم، آئندہ ہمارا یہ ہے کہ اس فیز 1 کو ہم پورا کر کے جیسے ہی پانی اترتا ہے اور یہ چیزیں ذرا بہتر ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم نے کم سے کم 200 گھر بنانے کا ارادہ کیا ہے. باقی اللہ زیادہ بنوا دے
تو اللہ کی رحمت، تو 200 بنوا دے، پورے کروا دے تو اللہ کی رحمت، 100 کروا دے تو اللہ کی رحمت۔ ہماری ٹیمیں وہاں موجود ہیں، پانی کے اترنے کا انتظار ہے، اور پھر ہم باقاعدہ اس کا پورا پلان کر کے کون کون سے علاقے میں کتنے کتنے گھر ہیں، اس کا سائز کیا ہے، 1 کمرے کا، 2 کمرے کا، پھر مسجدیں مدرسے بہت سارے گر گئے، کچھ منہدم ہو گئے، کچھ مٹ گئے، تو ان کی بھی ہم پوری ایک فہرست بنائیں گے۔ اس فہرست کو اپنے سامنے رکھ کے پھر جیسے جیسے بجٹ آتا جائے گا پھر ہم وہ گھر بناتے جائیں گے۔ اس وقت اندازہ تو میں نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4.5 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ اس طریقے سے ایک گھر ہوگا۔ آن این ایوریج ہم لے لیں تو میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ 4.5 لاکھ روپے کی ایوریج ایسی ہے کہ جس میں ہم بہت سارے کام کر سکیں گے۔ تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی ہمیں فگر دے دیں۔ اب فگر دینا بڑا مشکل ہے، خیمہ یہاں سے ایک دفعہ لیا 6,000 کا، اگلی دفعہ 7,000 کا، اب کہتے ہیں 10,000 کا، تو اس کا کیا کرے؟ پھر یہاں سے آپ نے پہنچایا ڈیرہ غازی خان، اس کی کاسٹ، پھر یا سکھر پہنچایا اس کی کاسٹ، پھر آگے جو پہنچا رہے ہیں نا، راستے نہ ہونے کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے، پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے گاڑیوں والے بھی نہیں مل رہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 100 میں سے 80 لوگ تو ویسے ہی منع کر دیتے جی ہم نے تو گاڑی بھیجنی نہیں۔ وہ جو 10-20 بھیج رہے ہوتے ہیں اس میں پھر ہر طرح کے، کچھ ایسے بھی ہیں منہ مانگے پیسے لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہو کہتے ہیں جی ہم بھی خدمت کے لیے تیار ہیں، خالی پیٹرول ڈلوا دیں۔ تو ہر طرح کے لوگ ہر وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پکانے کا جو سلسلہ ہے ہمارے مختلف سینٹرز میں جاری ہے، تو وہ بھی الحمدللہ ایک سلسلہ ہے۔ خیمہ بستی کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو قبول فرمائے، تمام اداروں کو قبول فرمائے، سب پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرمائے۔ تو بس یہ کارگزاری سنانی تھی، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے، ہمارے جتنے بھی چینلز ہیں اس پہ اپلوڈ ہماری ٹیم ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہے، اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا اس حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، کوئی پوچھنا چاہتے ہو، کوئی بھی بات کسی بھی قسم کی، وہ آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں۔ پمفلیٹ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ورکنگ کرتے ہیں، پمفلیٹ کے اوپر، لیکن اصل میں اب سب سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ اب پمفلیٹ نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی بات ہے، سب کے پاس تو یہ والے موبائل ہیں، تو موبائل پمفلیٹ تو موجود ہیں، پرنٹنگ والے ابھی موجود نہیں، اس کا مشورہ کر لیتے ہیں کہ شاید بعض علاقوں میں ضرورت ہو، لیکن جن کے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل ہے وہاں اس کی وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رہی، لیکن اس کو غور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، مشورہ کرتے ہیں۔ اور کوئی ہاں زکوٰۃ، صدقات، عطیات ہر چیز دے سکتے ہیں، ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب دیندار لوگ ہیں، مدرسے والے، مسجد والے ہیں۔ رمضان جب قریب آئے تو ان کو بھول پھر نہیں جانا ہم نے کہ جی وہ تو سب سیلاب والوں کو دے دیں، اب آپ کو اگلے سال دیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہوا تھا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا ملک میں، اور لوگوں نے سارے فنڈ وہاں دے دیے، اور رمضان میں مدرسے والوں کو بڑی پریشانیاں ہوئیں۔ جو یہ اسلام کے قلعے ہیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، جب تک یہ ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان باقی ہے۔ بہت سے مسلمان ممالک میں مدرسے ختم ہو گئے، وہاں ایمان نہیں رہا، بہت سے حالات بگڑ چکے ہیں، ایمانی کیفیات، عملی کیفیات نہیں رہی۔ یہ ایک تفصیل اور الگ بحث ہے۔ اور کوئی سوال جی کسی کا؟ چلیں جی توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے، سروں کو جھکا لیجیے،
یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، موت کے وقت ایمان کامل عطا فرما، صحت ایمان والی زندگی عطا فرما، محتاجگی سے محفوظ فرما، ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بچے بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بارش اور سیلابی صورتحال سے پاکستان کی حفاظت فرما، خیر والی عافیت والی وقت پر جو بارشیں ہوں وہ ہمیں ہمیشہ عطا فرما۔
یا اللہ تکلیف دہ بارشوں سے ہماری حفاظت فرما، نفع والی بارشیں ہمیشہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سیلابی تباہ کاریوں میں یا اللہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ 2 لاکھ سے زیادہ گھر مکمل اجڑ گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اللہ ان سب کو دوبارہ آباد فرما۔ یا اللہ مزید جتنے لوگ ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو الکحف کے اور باقی اداروں کے معاونین ہیں یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما اور پورے پاکستان کی حفاظت فرما۔ معاشی اعتبار سے بھی اسے ایک مضبوط ملک بنا یا اللہ، سیاسی اعتبار سے یا اللہ، فوجی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ صلی اللہ تعالی۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد۔ درس قرآن.com www.درسقرآن.com